بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نرمین، چائے بنا دو، آٹا گوندھ دو، کپڑے تہہ کر دو اور صفائی کر دو۔ یہ دن بھر گھر میں گونجنے والی وہ آوازیں ہیں جن کا مرکز عموماً لڑکیاں ہی ہوا کرتی ہیں، اور اپنے گھر میں اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے ان سب آوازوں کا مرکز میں تھی، اور میں چستی سے ہر کام بخوبی نبھاتی تھی۔ کام سے نہ میں کبھی گھبرائی اور نہ جی چرایا۔ شادی سے پہلے ان کاموں میں مزید مہارت حاصل کر لی، سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانے کی پوری تیاری کر لی، مگر سسرال آ کر امیدوں پر سیلاب ہی آ گیا۔ مسئلہ سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانے کا نہیں تھا، مسئلہ ان کاموں کا تھا جن کی مجھ میں سوجھ بوجھ تک نہیں تھی، اور وہ کام ایک چھوٹی سی 1 سال کی بچی کی ذمہ داری تھی۔ تسبیحہ کی فیڈر بنا دو، اسے نہلا دو، کھلا دو اور سلا دو۔ غرض دن بھر میری ساس کی یہی آوازیں مجھ تک آتی رہتی، اور میں پوری تندہی سے ان کے احکام پورے کرنے میں مصروف رہتی اور گھر بھر کی ذمہ داری کے ساتھ ہلکان ہوتی۔ تھکن کے باعث کبھی کبھی میں چڑ جاتی، اکتا جاتی، اور آخر کیوں نہ چڑھتی؟ شادی کے بعد ہم سفر کے ساتھ گھومنے پھرنے کی خواہش، اس کے لیے سجنے سنورنے کے ارمان، رات دیر تک جاگ کر مووی دیکھنے کی حسرت، یہ سب ہی تو سوچ کر آئی تھی میں، مگر حقیقت میں کیا ہوا؟ 2 ماہ کی شادی کے بعد 2 سال کی بچی میری گود میں ڈال دی گئی تھی۔ ایک ذمہ داری تھی جو میرے نام کر دی گئی تھی، جس کے لیے نہ میں ذہنی طور پر تیار تھی نہ دل سے راضی۔ ایسے نہیں تھا کہ یہ میرے شوہر کی دوسری شادی تھی اور یہ اس کی بیٹی۔ دراصل تسبیحہ میرے جیٹھ کی پہلی اور واحد اولاد تھی۔ ان کی بیوی حیات تو تھی، مگر میرے سسرال میں نہیں رہتی تھی، اور معمول کچھ ایسا ہوتا تھا کہ صبح 9 بجے ہی میرے جیٹھ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر دکان چلے جاتے، اور رات کو کبھی 9 یا 10 کے قریب واپس آ کر اسے لے جاتے۔ ماں کے ہوتے ہوئے بھی بیٹی کو میں سنبھال رہی تھی، مگر نئی نویلی دلہن ہونے کی وجہ سے سسرال میں سوال کرنے کی نہ میری حیثیت تھی اور نہ ہمت، تو یہ معمہ میرے لیے معمہ ہی رہا۔ سفید اور آسمانی جوڑے میں سجی سنوری، ہلکے میک اپ اور نازک سیٹ کے آرائش کے ساتھ میں رات کے اس پہر کسی جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میرے میکے میں پورے خاندان کی عظیم الشان دعوت ہونا قرار پائی تھی۔ میری شادی کے بعد یہ پہلی بڑی دعوت تھی۔ اپنوں سے ملنے کے لیے میں بے چین تھی۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ زین کے آتے ہی تیار ہو کر 9 بجے تک نکل جاؤں گی، مگر میرا ارادہ بس ارادہ ہی رہ گیا۔ رات کے 10 بجنے کے باوجود میرے جیٹھ کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے بیٹھی تسبیحہ کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور خاموش بیٹھی بلاکس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ گول مٹول سی گندمی رنگت والی بچی نہ زیادہ شور کرتی اور نہ پریشان کرتی۔ کوئی شک نہیں، اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کو گود میں لینے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں ذرا نہ ہچکچاتا، مگر جن حالات میں میرا تسبیحہ سے واسطہ پڑا تھا، اس کے باعث میرے دل میں تسبیحہ کے لیے کوئی نرم جذبات نہیں جاگ سکے تھے۔ تسبیحہ سے میری نگاہ سفر کر کے اپنے شوہر زین پر گئی۔ وہ بھی سکون سے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے، مگر مجھے ان کا یہ سکون ایک آنکھ نہیں بھایا۔ صورتحال نازک تھی اور توجہ طلب بھی، مگر ان کی ساری توجہ کرکٹ کے میچ کی طرف تھی۔ 10 بج گئی ہیں اور ہمیں 9 بجے پہنچنا تھا۔ گو کہ انہیں یہ بات معلوم تھی، مگر پھر بھی میں نے ابتدا اسی سے کی۔ مجھے تیار ہونے میں بس 5 منٹ ہی لگیں گے، کپڑے ہی تو بدلنے ہیں۔ انہوں نے جھٹ سے اپنی صفائی دی۔ ان کی اس بات پر میرا جلا ہوا دل مزید جل گیا، جیسے انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ آپ بھائی صاحب کو کال تو کریں۔ میرا انداز التجائیہ تھا۔ بند ہے نمبر، امی ابو کے پاس چھوڑ دو۔ شاید زین کو میری حالت اور جذبات کا خیال آ ہی گیا تھا۔ سو جاتی ہیں وہ جلدی، اٹھانا مناسب نہیں لگ رہا۔ اپنے نئے نئے سسرال میں ویسے بھی کسی بدمزگی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی حل نہ پا کر زین واپس اپنے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئے اور میں گھڑی کی سوئیوں کی طرف۔ مزید 15 منٹ گزرے اور دروازے پر بیل ہوئی اور میرا صبر آزما وقت تمام ہوا۔ کہہ رہے تھے کہ برابر کی دکان میں چوری ہو گئی تھی۔ اسی میں وقت زین باہر تسبیحہ کو دے کر آنے کے بعد تفصیلات بتا رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح بھائی صاحب نے اندر آنے کی بجائے باہر سے ہی راہ پکڑ لی تھی۔
آپ جلدی سے تیار ہو جائیں پہلے۔ زین کی بات کاٹ کر میں نے سوٹ ان کی جانب بڑھایا۔ تفصیلات سے اس وقت مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اتنے دن بعد ہم بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں، آج تو بھائی صاحب ہم سے ملنے آ جاتے۔ میری بڑی نند فوزیہ کا ملال لہجے سے پتہ چل رہا تھا۔ بچی بھی 2 سال کی ہو گئی، پرانی باتوں کو اب تو بھول جائیں، دوسری نند امینہ نے بھی کہا۔ کچن میں رات کے کھانے کے برتن سمیٹتے میرے ہاتھ سست پڑے اور سماعت تیزی سے کام کرنے لگی۔ پسند کی شادی ان کا حق تھی، مگر اماں کی زبان کی بھی تو کوئی اہمیت تھی۔ غوثیہ نے وہ باتیں دہرائی جن سے میں لا علم تھی، مگر اپنے علم میں لانا ضرور چاہتی تھی۔ ابھی یوں ناراضی میں شادی کے بعد الگ ہو جانا اور اپنی شکل نہ دکھانا کہاں کی دانش بندی ہے؟ بات تہ در تہ کھل رہی تھی اور میں تجسس میں مبتلا ساکت سن رہی تھی۔ تسبیہ کو روز کیوں یہاں چھوڑ چھوڑ کر جاتے ہیں؟ فوزیہ نے گویا میرے دل و دماغ پر سوار سوال کو سن لیا تھا۔ شاید اپنی بیوی کو بھی اس سب کا قصوروار گردانتے ہوں۔ ماں کو اولاد سے جدا کرنے سے بڑی تکلیف آخر کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے امینہ کے الفاظ کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ نرمین، چائے بن گئی؟ زین کا انداز عام سا تھا، مگر مجھے یوں ساکت کھڑے دیکھ کر وہ ٹھٹکے بنا نہ رہ سکے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ میں اپنی جگہ چور سی بن گئی اور تیزی سے سنک میں چائے کی کیتلی دھونے لگی۔ پانی کے اور برتن کے شور میں میری نندوں کی آواز کا سلسلہ دب گیا تھا، مگر حالات کا سرا ہاتھ آنے کے بعد میری سوچ کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ وہ تسبیہ جو دن رات میرے لیے کسی بوجھ اور اذیت سے کم نہ تھی، وہ اب میرے لیے ہمدردی اور توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ بھائی صاحب کا رویہ میری نظر میں ظلم سے کم نہ تھا۔ باپ ہو کر ایسا کام؟ نرم دل اور شفقت سے بات کرنے والے بھائی صاحب ایک انتقام کے لیے اپنی بیٹی کو ہی مہرہ بنا رہے تھے۔ یہ سوچ کر مجھے ہر بار جھرجھری سی آ جاتی۔ میرا دماغ بس انہی سوچوں میں گھرا رہتا اور راز کو جاننے کے تانے بانے بنتا رہتا۔ تسبیہ سے جو انسیت ہو چکی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ حقیقت پتہ لگنے کے بعد جو ہمدردی میرے دل میں جاگ چکی تھی، اس کے باعث میں نے ایک فیصلہ کر ڈالا۔ بھائی صاحب کی بیوی کیسی ہیں؟ میں نے تسبیہ کو فیڈر پکڑاتے ہوئے سرسری انداز میں بات شروع کی۔ زین نے موبائل پر چلتی انگلیوں کو روک کر نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مطلب کبھی یہاں آئی نہیں؟ میں نے زین کی تعجب بھری نگاہ کو بھانپ لیا۔ پتہ تو ہے کہ الگ رہتے ہیں اس لیے۔ زین کا لہجہ اچنبھا لیے تھا، مگر کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں تسبیہ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ بھائی صاحب سے الگ دکھتی ہے، شاید اپنی ماں پر گئی ہے۔ میں نے کبھی دیکھا نہیں نا انہیں۔ میں نے بات بنائی اور تسبیہ کے ہاتھ سے لڑکتی فیڈر کو ٹھیک سے اس کے ہاتھ میں قید کیا۔ ہاں، ننیال پر ہے۔ زین نے میری تفصیل پر سر ہلایا۔ آپ جاتے ہیں بھائی صاحب کے گھر؟ میں نے ذرا دلچسپی سے آگے ہو کر پوچھا۔ ہاں، جا چکا ہوں کافی دفعہ۔ جب فلیٹ لیا تھا تب ایڈریس بھیجا تھا مجھے۔ شفٹنگ وغیرہ کا کام آسان تو نہیں ہوتا۔ ہاں، اکیلے تو مشکل لگتا ہے شفٹ کرنا۔ میں نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے اب اپنے مطلب کی بات تو پتہ چل ہی چکی تھی۔ بس 1-2 دن بعد میں نے موقع دیکھ کر زین کے موبائل میں بھائی صاحب کی چیٹ سرچ کی اور وہاں کی بھیجی ہوئی لوکیشن اپنے موبائل پر سینڈ کر دی۔ اب میرا ذہن آگے کے لاہے عمل میں مصروف ہو گیا۔ امی، سفیر کہاں ہے؟ میں نے سبزی کاٹتی اپنی اماں سے پوچھا۔ ہفتے کے بیچ میں زین سے اصرار کر کے میں امی کے گھر رہنے آ گئی تھی۔ ساس سسر کے ساتھ رہنے کے باعث مجھے کم ہی رکنے کی اجازت ملا کرتی تھی، مگر بھلا ہو میری نند فوزیہ آپا کا، جو میکے چلی آئیں اور باخوشی میرے میکے رکنے کا انتظام کروا دیا۔ ایک دن گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے بعد میں اگلے دن اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفیر کہاں ہے؟ میں نے گوشت لینے بھیجا تھا، بس آتا ہوگا، امی نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، مگر مجھے یوں جانے کے لیے تیار دیکھ کر ٹھٹکی۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ گھر جا رہی ہو؟ زین نہیں آئے گا رات میں لینے؟ ایک ہی سوال میں انہوں نے اتنے سارے سوال پوچھ لیے۔ پتہ نہیں یہ مائیں بیٹیوں کے سسرال اور ازدواجی زندگی کو لے کر اتنا ہولتی کیوں رہتی ہیں۔ اف امی، زین آ رہے ہیں رات میں لینے۔ میں ذرا اپنی ایک دوست کی طرف جا رہی ہوں، آپ کو بتانا بھول گئی، میں لاڈ سے کہتی ان کے کندھے پر بازو پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اچھا، زین کو بتا دیا تھا؟ زین کو بتانا، بس یہی بات تھی جو مجھے بھی پریشان کیے ہوئے تھی۔ جھوٹ بولنا اور یوں چوری چھپے یہ سب کرنا زین کے بھروسے کو ٹھیس لگا سکتا تھا، اعتبار کھو سکتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی
کہ پورا رسک ہے یہ سب کرنے میں، مگر اپنے ساتھ رہنے والی تسبیہ کی فکر بھی تو بے چین کیے رکھتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ زین سمیت میرے ساس سسر بھی بھائی بھابھی کے اس رخ سے بے خبر ہوں گے، اور بھائی صاحب کا اصلی کردار سامنے آنے کے بعد وہ بھابھی اور تسبیہ کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر لیں گے۔ ہاں، میں نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا اور موبائل نکال لیا۔ میں سفیر کو کال کر کے پوچھتی ہوں کہ کب تک آئے گا۔ جلدی آ جانا، زین نے 7 بجے آنے کا کہا ہے۔ امی نے پیچھے سے مجھے یاد دہانی کروائی۔ میں سر ہلا کر سفیر کو کال ملانے لگی۔ مطلوبہ لوکیشن پر پہنچ کر میں نے سر اٹھا کر اس بلڈنگ کا جائزہ لیا۔ بے حد اونچی بلڈنگ زیادہ پرانی نہیں لگتی تھی۔ نیچے سے کھڑے ہو کر منزلوں کا شمار کرنا آسان نہیں لگتا تھا۔ میں اتنی بڑی بلڈنگ میں مطلوبہ گھر تک پہنچنے کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اچھی خاصی مسافت بنتی تھی میرے حساب سے تو۔ یہی رہتی ہیں آپ کی دوست؟ سفیر نے مجھے یوں ہونکوں کی طرح منہ اونچا کر کے بلڈنگ کا جائزہ لیتے پوچھا۔ ہاں، بس مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہوگی، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ چوکیدار سے پوچھ لیجئے گا راستہ، اور واپسی کے لیے کال کر لیجئے گا مجھے۔ وہ بائک سٹارٹ کر کے چلتا بنا۔ میں چوکیدار سے فلیٹ نمبر پوچھ کر 7ویں فلور تک پہنچی۔ اچھی خاصی سیڑھیاں چڑھنے کے باعث میں ہانپ رہی تھی، اور دل کی دھڑکن تو ویسے ہی انجانے خوف سے بڑھی ہوئی تھی، اب سیڑھیوں کے بعد تو اور ہی زیادہ ہو گئی تھی۔ فلیٹ کے دروازے کے باہر لگی بیل بجا کر میں اپنی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ میرے ذہن میں تسبیہ سے ملتی جلتی شکل کی ایک خوش اخلاق جٹھانی کا خاکہ تیار ہونے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھل گیا، اور سامنے نائٹ سوٹ جیسے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں قدرے دبے رنگ والی عورت کھڑی تھی۔ کون ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ میرے یوں جائزہ لینے پر اس کے چہرے پر ناگواری آئی۔ خوش مزاج جٹھانی کا خاکہ ڈگمگایا۔ شہیر کا گھر یہی ہے؟ میں یا تو غلط ایڈریس پر آئی تھی یا دروازہ غلط خاتون نے کھولا تھا۔ ہاں، یہی ہے، میں ان کے چھوٹے بھائی کی بیوی نرمین ہوں، میں نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ میرے تعارف کے بعد بھی اس کے چہرے پر کوئی نرم تاثر نہیں آیا۔ شہیر بھائی کی بیوی زوبیہ سے ملنا ہے مجھے۔ میں ہی ہوں، کیا کام ہے؟ اس کا لہجہ اکھڑا سا تھا۔ میرے اوسان بس قطع ہوتے ہوتے رہ گئے۔ جو خاکہ میرے ذہن میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا وہ اس عورت سے دور دور تک میل نہیں کھا رہا تھا۔ تصور کا محل چکنا چور ہو کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ تسبیہ کو بھائی صاحب میرے پاس ہی چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ آئی نہیں 1-2 دن سے، تو میں ملنے چلی آئی۔ مجھے معقول بہانہ سوجھ ہی گیا۔ اس کے تاثرات تھوڑے بدلے اور وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ میں جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ دروازے سے شروع ہونے والی راہداری کے آخر میں لاؤنج تھا۔ میں اس کی معیت میں چل کر لاؤنج تک آئی، اور اب حیران و پریشان لاؤنج کے سرے پر کھڑی وہاں کی بدحالی دیکھ رہی تھی۔ صوفے، ٹیبل، گھر کے سامان میں اور بھی کچھ تھا وہاں، مگر میلے اور اجلے کپڑوں کے ڈھیر اور کچرے کے نیچے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جگہ جگہ ریپرز اور کھانے پینے کی چیزوں کے ڈبے یوں پڑے تھے جیسے اسکول میں بریک کے بعد بچے پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ دیواروں سے جالے لٹک رہے تھے اور جگہ جگہ مٹی کی تہ نظر آ رہی تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ زمانوں سے کسی نے وہاں کی صفائی کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ زوبیہ نے آگے بڑھ کر ڈائننگ چیئر پر پڑے کپڑوں کو نیچے پھینک دیا اور کرسی مجھے بیٹھنے کے لیے پیش کر دی۔ اکیلے مجھے دن بھر صفائی کا وقت نہیں ملتا، اور ویسے بھی ہمارے یہاں کوئی بھی مہمان یوں بن بلائے نہیں آتا، اس نے تنک کر کہا تھا۔ خدا جانے عذر پیش کیا تھا یا تانا مارا تھا۔ پانی مل جائے گا؟ اتنی سیڑھیاں چڑھ کر آنے کے بعد پیاس تو لگنی ہی تھی۔ زوبیہ پیچھے بنے گھر کے جیسے ہی گندے کچن کی جانب مڑ گئی۔ گندے برتنوں کا ڈھیر مجھے یہاں سے ہی واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے وہاں سے ہی گلاس اٹھایا اور دھو کر پانی ڈال کر میرے پاس لے آئی۔ میں نے گلاس لبوں سے لگایا تو گلاس میں سے آتی وم بار کی بو میری ناک میں گھس گئی۔ میں نے بمشکل 2 گھونٹ پانی پی کر واپس رکھ دیا۔ تسبیہ اندر ہے؟ میرے پانی پیتے ہی اس نے رکھائی سے کمرے کی جانب اشارہ کر دیا، گویا کہنا چاہتی ہو ملو اور دفع ہو جاؤ۔ اس کو مجھ سے ملنے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ کمرے سے اٹھتی بو نے مجھے منہ پر دوپٹہ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ بچوں کے پیمپر، دودھ کی عجیب سی بو بس گئی تھی وہاں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے سامنے نظر آتی کھڑکی کھول دی۔ دھوپ، ہوا، روشنی، کمرے کی بو میں کمی سی ہوئی۔ میں نے میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھی تسبیہ کو اٹھا کر گود میں لے لیا۔ مجھے دیکھ کر وہ یوں کھلکھلائی اور خوش ہوئی جیسے میرے ہی انتظار میں ہو۔ میں نے پہلی بار اس کے اور اپنے بیچ اتنے گہرے لگاؤ کو محسوس کیا۔
شہیر خود ہی نہیں لے کر گیا 2 دن سے، لے کر جانا ہے تمہیں تو لے جاؤ۔ پیچھے سے زوبیہ نے آ کر لاپرواہی سے کہا۔ میں ایک ماں کی اس پہ زاری پر حیران رہ گئی۔ نہیں نہیں، اچھا ہے 1-2 دن آپ کے پاس رہ لے، آپ کا بھی دل نہیں لگتا ہوگا بیٹی کے بنا، میں نے اپنائیت سے کہا۔ گو کہ زوبیہ کے ایسے اکھڑے رویے کے بعد یہ اپنائیت بڑی مشکل سے میں نے اپنے لہجے میں لائی تھی۔ سکون ملتا ہے اس کے بنا، رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے، ہر 2 گھنٹے بعد تو کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے، کون چاکری کرے اس کی۔ میں نے حیرت سے اس کو اور پھر تسبیہ کو دیکھا جو خاموشی سے میری گود میں میرے دوپٹے سے کھیل رہی تھی۔ اتنا پریشان تو کبھی مجھے بھی تسبیہ نے نہیں کیا تھا کہ میں یوں جھنجھلاتی، بیٹی ہے آپ کی۔ تعصب کے باعث میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ اس سے پہلے کہ زوبیہ مجھے کوئی جواب دیتی، اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ موبائل کان سے لگاتی باہر نکل گئی۔ تمہارے گھر والے بھی تمہاری طرح ہی جاہل گنوار ہیں۔ دھیمے لہجے میں بات کرنا شاید میری جٹھانی کی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں تھا۔ اس کے ایسے انداز پر میں چونکی۔ کیا وہ بھائی صاحب سے بات کر رہی تھی؟ تمہاری بھاوج منہ اٹھا کر یہاں آ گئی ہے، آنے سے پہلے بندہ بتا ہی دیتا ہے۔ اوپر سے بھری دوپہر میں کون سا وقت ہوتا ہے کسی کے گھر جانے کا؟ باہر جانے کے بعد بھی اس کی پوری واضح آواز مجھ تک آ رہی تھی۔ یہ انداز، یہ بدتمیزی، مگر اس وقت میری پریشانی کا رخ مڑ کر اس بات کی جانب چلا گیا تھا کہ زوبیہ نے بھائی صاحب کو میری یہاں موجودگی کا بتا دیا ہے اور وہ فوراً ہی زین کو اطلاع دیں گے۔ میں گھبراہٹ میں تسبیہ کو لیے تیزی سے باہر آئی۔ انجان مت بنو میرے سامنے، میں جانتی ہوں کہ سب تمہاری حرکتیں ہیں مجھے زج کرنے کی۔ فون کرو اس کے میاں کو اور چلتا کرو یہاں سے، اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی اور پلٹی تو میں سامنے ہی کھڑی تھی۔ میرے پیچھے کھڑے ہونے پر اور سب سننے پر وہ ذرا نہ چونکی، یقیناً مجھے ہی سنانا چاہتی تھی۔ بھابھی، میں نے یہاں آنے کا کسی کو نہیں بتایا، آپ نے کیوں کہا بھائی صاحب سے؟ میں ٹینشن میں تھی، تم چوری چھپے آئی تھی؟ وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بھابھی، میں اس کے الفاظ پر زچ ہو گئی۔ کیا جواب دوں گی میں اب زین کو؟ ایک جھوٹ بولا تھا بس، اور وہ بھی پکڑا گیا۔ میں بدحواس سی گیٹ کی جانب بڑھی۔ تسبیہ کو لے کر جا رہی ہو؟ کپڑے پیک کر دوں اس کے؟ زوبیہ کے کہنے پر مجھے اپنی گود میں تسبیہ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اف، میں کہہ کر تسبیہ کو اندر بیڈ پر چھوڑ آئی اور فون نکال کر سفیر کو کال ملانے لگی۔ اسی وقت زین کی کال نے میری چلتی انگلیوں کو ساکت کر دیا۔ زین کو پتہ لگ چکا تھا۔ جی، میں نے کال اٹھا لی۔ میں 5 منٹ میں نیچے آ رہا ہوں، انہوں نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں خاموشی سے موبائل پرس میں رکھ کر چادر لپیٹتی باہر نکل گئی۔ اس وقت نہ میرا زوبیہ کو کچھ کہنے کا دل تھا، نہ میں نے کہا۔ ایک بھلائی تھی جو میں نے کرنا چاہی تھی، مگر مصیبت تھی جو میرے گلے پڑ گئی تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو زین گاڑی میں پہنچ چکے تھے۔ میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے لے کر آگے تک کا سفر خاموشی سے گزرا۔ پھر میں نے ہی ہمت کر کے بات کی ابتدا کی۔ میں زوبیہ بھابھی سے ملنا چاہتی تھی۔ میری آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ کیوں؟ زین کا انداز ابھی بھی سختی لیے تھا۔ میں نے ان کا یہ انداز شادی کے بعد پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں مزید ان سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی۔ میں نے سچ بتانے کی ٹھان لی۔ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی صاحب کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے اور امی نے ان کی شادی زوبیہ بھابھی سے کروا دی۔ تو زوبیہ بھابھی کہتے کہتے میں اٹکی اور باقی سب کو تکلیف پہنچانے کے لیے تسبیہ کو ان سے دور کر کے یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ کہتے کہتے میں خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ سوچنے میں اور سوچ کو بیان کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ آج ہوا تھا مجھے۔ زین ششدر سے گاڑی روک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ایسا سوچ سکتی ہو۔ مجھے کچھ کہنے کے لیے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ زین نے میری بات سنے بنا وہ سچ بیان کیا جو جاننے کی یا پوچھنے کی میں نے کبھی زحمت نہیں کی تھی۔ میرے بھائی کو کوئی اور پسند ضرور تھی، مگر امی کی بات کا مان رکھنے کے لیے انہوں نے بلا چونچ راہ کیے زوبیہ بھابھی سے شادی کر لی، اور اسی مان کی خاطر وہ زوبیہ بھابھی جیسی پھوہڑ اور بد زبان بیوی کو برداشت کر رہی ہیں۔ امی کو حقیقت بتا کر وہ انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے انہوں نے اس راز میں شامل کر لیا کیونکہ بھائی سے بڑھ کر کون مخلصی سے حوصلہ دے سکتا ہے۔ میرا ہی یہ مشورہ تھا کہ تسبیہ کو تمہارے پاس چھوڑ دیں، کیونکہ اس برے ماحول کا اثر تسبیہ کی صحت پر پڑ رہا تھا، اور اصل بات مجھے تم پر بھروسہ تھا۔ زین کا انداز خفگی بھرا مگر تھوڑا لہجہ نرم تھا۔
ان کے نرم لہجے اور الفاظ سے مجھے حوصلہ ملا۔ میں یہ سب نہیں جانتی تھی زین، مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ زوبیہ بھابی ایسی ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ سے چھپ کر یہ سب کیا۔ میں نظریں چرا کر بولی، غلطی، اور وہ بھی ایسی شرمندگی میرے اندر پنجے گاڑے بیٹھی تھی۔ اگر تم سب کچھ جج کرنے کی بجائے ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ مگر ہم انسانوں کا یہی تو مسئلہ ہے، ہم سامنے والے کے حوالے سے کچھ بھی فرض کر لیتے ہیں، کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ججمنٹ کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں اور اسی فرضی رائے کو حرف آخر سمجھ کر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سامنے والے سے پوچھنا یا تصدیق کرنا ہمیں بھاری لگ رہا ہوتا ہے، کہانی کا دوسرا رخ دیکھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور پوچھے بھی کیوں؟ ہمارا تو تجربہ ہے، ہماری رائے غلط ثابت تھوڑی ہوگی۔ میں اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میرے پاس ان کی بات کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ زین کی بات بالکل درست تھی، جلد بازی اور عقل کے اندھے پن میں انسان وہ سب کر بیٹھتا ہے جو اسے زیب نہیں دیتا۔ وہ لوگوں کی زندگی کو کسی کہانی کی طرح فرض کر لیتا ہے اور من گھڑت باتوں کو سوچ کر اس کی اصلیت کو کہیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ آئندہ میں تم سے ایسی سنگین غلطی کی امید نہ رکھوں۔ انہوں نے اپنائیت سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میرے ادھرے چہرے پر شاید انہیں ترس آ ہی گیا تھا۔ میرا چہرہ کھل اٹھا۔ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، میں نے واقعی یہ دل سے کہا تھا، کیونکہ ایسا دوبارہ جو کسی بھی رشتے کا اعتبار کھو دے، اہمیت کو ختم کر دے، میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ زین مسکرا کر ڈرائیونگ پر متوجہ ہو گئے اور میں بھائی صاحب اور زوبیہ کی کہانی پر۔ حقیقت سامنے آ گئی تھی، ان کی زندگی جیسی تھی ویسی ہونی نہیں چاہیے تھی۔ غلطی پر کون تھا میں نہیں جانتی، یا شاید کوئی بھی نہیں تھا، مگر سدھار کی ضرورت دونوں کو تھی۔ شاید اسی بہانے تسبیحہ کو مکمل فیملی کا ساتھ مل سکے، یا مجھے اس کے ساتھ سے آزادی مل سکے۔ میں خود غرض تو نہیں بن رہی تھی، مگر میں اپنی سوچ سے مطمئن تھی۔